وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگ نماز صلات کا انالیسس کر رہے تھے، گرامٹیکل انالیسس، اور کلاس جو ہے ہماری آج تاخیر سے شروع ہوئی. اس کی وجہ ہے جناب کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب جو ہے وہ وقفہ اذان و نماز کے درمیان میں الحمدللہ نارمل 20 منٹ کا ہو گیا ہے. تو اب نماز جو ہے وہ عشاء کی مسجد میں ختم ہوتے 9:15 ارلیسٹ ہے، اس لیے ہم لوگ 9:15 جو ہے اس کو اپنی کلاس کا ٹائم رکھیں گے تاکہ ساتھی نماز پڑھ کے مسجد سے کلاس لے سکے. 9 بجے سے ہم لوگ نیکسٹ ویک انشاءاللہ 9:15 کر دیں گے. تو آج بھی تقریباً 9:15 ہی ہم نے جو ہے وہ شروعات کی ہے. اس کی ریزن ہم نے ابھی ڈسکس کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے 9:15 9:15 ہی کریں گے، جب تک کچھ عرصے میں عشاء اوپر نہیں آ جاتی. جب اوپر آ جائے گی انشاءاللہ تو پھر اپنی کلاس کا ٹائم ارلی کریں گے. اچھا جی، ہم لوگ التحیات کا انالیسس شروع کر چکے تھے، اور ہم جو ہے وہ پہنچے تھے، ہم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تک ہم نے کیا تھا انالیسس. آگے چلنے سے پہلے ایک پچھلی کلاس میں جو غلطی ہے اس کا ازالہ کر لیتے ہیں. ہم نے دعا پڑھی تھی جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اور جواب میں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو اس کا جو ہم نے انالیسس کیا تھا اس میں ہمیں کچھ کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں. ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، ربنا حرف ندا یا محذوف منادہ مرکب اضافی کی صورت میں واو عطف ہم نے کہا تھا. لکا کو ہم نے خبر مقدم مان لیا تھا، اور حمدو کو ہم نے مبتدا مؤخر مان کے جملہ اسمیہ بنایا، اور جملہ اسمیہ کو ہم نے جواب ندا کہا. وہ تو بالکل ٹھیک ہے. جب ہم آگے چلے تو ہم نے کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. اس میں جو اسما ہے یہ سب نسب میں ہے، ہم نے ان کو کہا مفعول مطلق. تو مفعول مطلق والی بات صحیح ہے لیکن صرف حمدن تک. ٹھیک ہے جی. تو اس کی ترکیب ایسے ہے کہ حمدن تو مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے جی، اور کثیرن طیبن مبارکن جو ہے وہ حمدن کی صفات ہیں. ٹھیک ہے جی. تو صفت نمبر 1، اور ہمیں پتہ ہے صفت جو ہے موصوف کے تابع ہوتی ہے، تو اس لیے یہ سب حالت نصب میں آ گئے. ٹھیک ہے جی. اور حمدن جو ہے یہ اس کا موصوف ہو گیا. تو مرکب توصیفی جو ہے پھر اس طرح سے مفعول مطلق بنا. اور پھر اس دن فرقان نے یہ سوال بھی کیا تھا جناب، جب ہم اس کو مفعول کہہ رہے ہیں تو جب ہم مفعول کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی فعل آئے گا اس کا مفعول ہوتا ہے. تو وہ بات بھی صحیح ہے،
اس کا ہم فعل محذوف مانیں گے یعنی ہڈن مانیں گے، اور اس کا فعل جو ہے کیونکہ مفعول مطلق ہے تو ہمیں پتہ ہے زیادہ تر سیم مادے سے ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک مفعول مطلق سے پہلے ایک فعل ہم ہڈن مانیں گے جو ہا میم دال مادے سے، حمیدہ یحمدو، سمع یسمعو سے، ٹھیک ہے جی، بنے گا یحمدو سے احمدو یا نحمدو، ٹھیک ہے جی، احمدو یا نحمدو، میں حمد کرتا ہوں، نحمدو ہم حمد کرتے ہیں، یہ محذوف ہم فعل مانیں گے، ٹھیک ہے جی، فعل محذوف یعنی ہڈن، اور آگے پھر اس کا مفعول مطلق آ جائے گا حمدن، میں حمد کرتا ہوں، میں تعریف کرتا ہوں، میں شکر کرتا ہوں، حمدن بہت ساری تعریف، بہت ساری حمد، کثیرن بہت سارا، پاک جس میں برکت ہے، تو یہ اس کی صحیح ترکیب ہو جائے گی۔ جی جناب، تو کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں جناب۔ سر اس میں ایک چیز تھوڑی سی آپ سے ڈسکس کرنی تھی، جی یہ جو فعل محذوف ہے احمدو یا نحمدو، یہ اگر نحمدو لیں تو میں زیادہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ پیچھے ربنا آ رہا ہے، ربنا مطلب بالکل 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 بالکل، اگر ہم احمدو لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس دعا میں ہم جو ہے وہ جمع کا صیغہ یوز کر رہے ہیں، ربنا، تو پھر نحمدو لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ تو احمدو اگر آپ جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے، اگر آپ نحمدو ہی لکھ لیں تو بھی صحیح ہے، آپ صرف نحمدو لے لیجئے، اس سے بالکل مطابقت ہو جائے گی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جی کامران، اس کے ایک وہ لے لیجیے پکچر۔ ڈن سر۔ اوکے ٹھیک ہے جناب، اس کے بعد اب ہم التحیات ہم نے شروع کی تھی، اور ہم اب کلمہ شہادت ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، اس سے اپنی بات شروع کرتے ہیں آج کی کلاس میں۔ التحیات پڑھنے کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد فعل ہے، ان کلم ایک حرف ہے، لا نفی جنس حرف ہے، لا نفی جنس آتا ہے تو اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، الہ اسم ہے لا نفی جنس کا، الا حرف حصر ہے، اور اللہ اسم جلالہ جو کہ لا نفی جنس کی خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اشہدو مادہ ہے شین ہا اور دال، شہدہ یشہدو، ٹھیک ہے جی۔ یشہدو سے جب گردان کریں گے تو واحد متکلم کے صیغے پہ مضارع میں پہنچیں گے تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ ہو گیا فعل مضارع، واحد نہیں، اس کو ہم ہاں واحد کہہ سکتے ہیں بالکل، کیونکہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، آپ مجھے بتائیے اس کا فاعل کون ہوگا، آگے آئے گا یا اسی میں ہوگا، کیا پاسبلٹی ہے؟ اسی کے اندر ہوگا سر، ضمیر ہوگا، لازماً اس کے اندر ہوگا، کیونکہ صرف پہلا چوتھا صیغہ جب آئے تو آگے ہو سکتا ہے، ورنہ اندر ہوتا ہے فاعل، تو اس کا فاعل کون ہے؟ انا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فعل با فاعل کہلاتا ہے، فعل ود فاعل۔ اچھا جی،
اب ہمیں آگے فعل اور فاعل آ گیا ہے تو آگے مفعول جو ہے وہ آتا ہے. اب ہمیں مفعول دیکھنا ہے اور آگے ہمیں ان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ان جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ اصل میں جو ان ہے نا, آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حرف تاکید انا پڑھا تھا, تو انا جو ہے حرف تاکید ہوتا ہے جو جملے میں زور دینے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی, جملے میں زور دینے کے لیے آتا ہے. بے شک, یقیناً, واقعی, جب جملہ اسمیہ میں زور دیا جاتا ہے تو انا آ جاتا ہے. پھر جب ہم انا پڑھے تو اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ انا بھی آتا ہے. اور انا کس لیے آتا ہے جی؟ انا بھی زور دینے کے لیے آتا ہے. تو فرق کیا ہوتا ہے؟ انا جو ہے ہم نے کیا پڑھا تھا اس وقت فرق؟ انا جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے. درمیان میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی, درمیان میں آتا ہے. یہ ہم نے اس وقت مین ڈفرنس اس وقت ہم نے یہ پڑھا تھا. اصل میں انا جو ہے نا, ابھی تو ہم اس کا ڈفرنس, ابھی ہم یہی ڈفرنس رکھتے ہیں. انا کا اصل میں ایک اور فائدہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ان کی طرح مصدری معنی دیتا ہے, لیکن ابھی ہم انا کو رکھتے ہیں کہ جملے کے بیچ میں جب تاکید کے لیے آئے گا تو انا آئے گا. انا جب آئے گا تو جیسے انا ہوتا ہے ویسے انا ہوتا ہے. ان دونوں کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ایک اس کا اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. نوٹ کر لیجئے کہ انا جو ہے یہ مخفف ہو کر بھی آتا ہے, یعنی لائٹ ہو کر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی یہ لائٹ ہو کر بھی آتا ہے. لائٹ ہو کر کیا مطلب؟ یعنی انا جو ہے یہ ان لکھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو ایک ان آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حرف مصدر. ٹھیک ہے جی, مصدریہ, ان مصدریہ جس کو بولتے ہیں, جو مضارع پہ جب آئے تو اس کو مصدری معنی میں لے جاتا ہے, یا ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ وہ مضارع کو خفیف کر دیتا ہے, اس کو نصب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک ان ہے جو کہلاتا ہے مخفف. ٹھیک ہے جی, انا کا مخفف ہے یہ اصل. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ یہ ان جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے اور یہ انا کا مخفف ہے. نوٹ کر لیجئے جو انا ہے اس کا جب بھی آئے گا انا بھی, تو آگے ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی. انا کا بھی ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی. تو اس ان کا معاملہ بھی یہی ہوگا, اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی, کیونکہ اصل میں تو اس کا ہی مخفف ہے نا, اسی کا کنڈینسڈ فارم ہے یہ. ٹھیک ہے جی, اسی کا لائٹ فارم ہے انا کی ان. لیکن فرق یہ ہے کہ انا کا اسم آپ کو آگے نظر آئے گا, انا کا اسم بھی آپ کو آگے نظر آئے گا اور خبر. یہ جو ان ہے نا, ان, اس کا جو اسم ہے وہ اس کے اندر ہی محذوف ہڈن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ ہمیشہ ہو کی ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ ہو کی ضمیر ہوتی ہے. تو یہاں پہ اس کا جو اسم ہوگا وہ اس کے اندر ہی ہوگا ہوا کی ضمیر. ٹھیک ہے جی, اور خبر ہمیں آگے ملے گی. اس کا اسم الگ, ان کا اسم الگ سے نظر نہیں آتا, اس کے اندر ہی ضمیر ہوتی ہے جو اس کا اسم موجود ہوتا ہے. تو یہ ان جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں حرف تاکید. ٹھیک ہے جی, مخفف انا پلس اس کا اسم جو ہے وہ ہوا. اب ان جو ہے اس کی خبر ہمیں آگے دیکھنی ہے, تو آگے ہم چلتے ہیں جناب. لا, اب اس لا پہ نظر ڈالیے. ویسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا شروع میں, یہ کون سا لا ہے؟ لا نہیں سر, لا نہیں, لا نہیں ہے. پھر سے غور کریں, لا نفی جنس ہے. لا نفی جنس ہے جی. اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے الہن. ٹھیک ہے جی, جس پہ جو
ال بھی نہیں ہے جس کی اعراب بھی ہلکی اور جس پہ نصب بھی ہے، اور ایسا صرف لا نفی جنس کے اسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہوا لا نفی جنس. ٹھیک ہے جی. لا نفی جنس بھی جب آئے گا تو اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی. ٹھیک ہے جی. لا نفی جنس کے بارے میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے. اسم لا نفی جنس الہ ہوا. اللہ جو ہے وہ حسر کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ حرف حسر ہے. نوٹ کر لیجئے اللہ جب بھی نفی کے ساتھ آئے گا، لا جیسے لا نفی جنس کیا ساتھ آ رہا ہے اللہ، تو پھر وہ حسر کا معنی دے گا. وہ حسر کا معنی دے گا. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو جملہ اسمیہ میں بھی دیکھا ہے، جملہ فعلیہ میں بھی دیکھا ہے کہ جب اللہ لا یا ما یعنی نفی کے جو حروف ہیں ان کے ساتھ آئے گا، یا ان بھی نفی کے لیے آتا ہے، تو پھر اللہ حسر کا مفہوم دیتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو یعنی نفی کے ساتھ نہ آئے تو پھر مستثنا ہوتا ہے، اللہ حرف استثنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ لفظ جلالہ یہ ہوا خبر لا نفی جنس. ٹھیک ہے جی. یہ اسم لا نفی جنس اور یہ خبر لا نفی جنس. تو لا نفی جنس اپنے اسم اور اپنے خبر کے ساتھ مل کر بنا. جی جناب کیا ڈھونڈ رہے تھے آپ؟ حرف تاکید ان کا اسم آپ کو مل گیا تھا، یہ آپ کو خبر ملی ان کی. ٹھیک ہے جی. ان کا اسم آپ نے کہا ہوا، اس کے اندر ضمیری ہوگا ہمیشہ جب مخفف فارم میں آئے گا، جب لائٹ فارم میں آئے گا. تو خبر و ان اور اسم اور خبر مل کر، ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ تو یہ بھی تھا. ٹھیک ہے جی. لا نفی جنس اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے. لیکن جملہ اسمیہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ یہ خبر و ان بن رہا ہے. تو اب اسم ہو، حرف تاکید ان اپنے اسم ہوا جو اس کے اندر ہی موجود ہے، اور خبر جو کہ یہ پورا جملہ اسمیہ ہے یعنی خبر و ان، یہ پورا مل کے بھی جملہ اسمیہ ہو گیا. اور یہ جملہ اسمیہ کیا ہو جائے گا بتائیے جناب؟ بن جائے گا اس کے لیے یہ مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہم نے فعل مضارع لیا تھا فاعل، اور ہم نے کہا تھا ہمیں مفعول دیکھنا ہے اس کا، تو یہ مفعول ہو جائے گا. فعل اور فاعل مفعول مل کے بنا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یقیناً نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے جی. الہ کا جب ہم ترجمہ کریں گے لا الہ الا اللہ، تو ہم ترجمہ کریں گے نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. میں گواہی دیتا ہوں یقیناً نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے شہادت. اور دیکھیے آپ کو جو ان مخفف کا جو ہم نے فارمولا بتایا ہے، یہ آپ کو فل فارم میں بھی ملتا ہے. جیسے سورۃ محمد کی جو آیا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو وہاں پہ یہ انَّهُ ہمیں فل فارم میں مل گیا، یعنی ان فل مل گیا، انا اور ہو اس کا اسم بھی نظر آ گیا. تو آپ وہ آیت دیکھیے گا جو مصحف پرنٹنگ ہے گرین والی یہاں پہ، اس میں دوسرے پیج کی لاسٹ آیت ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو فَعْلَمْ آپ جان لیجئے، أَنَّهُ یقیناً وہ، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ان مخفف ہے جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جب ہمیں شہادت ملتی ہے، کلمہ شہادت ملتا ہے. جی جناب کسی ساتھی کا اگر کوئی سوال ہے گرامیٹیکلی تو پوچھ لیجئے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلا کلمہ بھی تو سر لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ انا اس میں وہاں پہ مخفف ہوگا یا دیکھیں جی جو لا الہ الا اللہ، جو ہم لوگ جب لا الہ الا ہم اس میں اللہ آگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس میں بھی یعنی کہ وہاں یہ اس کا انا جو ہوا ہے، اسم جو ہوا ہے
وہاں پہ مخفف ہے، یہی سوال تھا. نہیں سر، وہاں پہ مخفف. آپ مجھے بتائیے، آپ کلمہ پڑھیے، آپ جو کلمہ کہہ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بالکل. تو وہاں پہ تو فعل اور فاعل ہے ہی نہیں. ہم نے فعل اور فاعل نہیں کہا نا. لا الہ الا اللہ تو بالکل ٹھیک ہے. جب فعل اور فاعل نہیں کہا، بالکل، تو کوئی مخفف اور کچھ بھی محذوف نہیں ہے. ترکیب صرف لائے نفی جن سے شروع ہوگی اور جملہ اسمیہ بن جائے گا. اچھا اچھا ٹھیک ہے جناب. السلام علیکم. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. میرا ایک سوال تھا، یہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، یہاں پہ اگر ہم لوگ اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں تو یہ غلط ہوگا؟ بالکل، کیونکہ انا کے بعد اس کا اسم نہیں آیا نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ غلط ہوگا؟ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ انا کے بعد اسم آئے گا نا. ان جو ہے نا، اس کا فائدہ یہ کہ ان کا اسم ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کے اندر ہی ضمیر کی فارم میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن انا اسم کے بغیر نہیں ہوتا. پھر اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ اس آیہ مبارکہ کی طرح پڑھیں گے، اشہد انہ لا الہ الا اللہ. لیکن نماز میں آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ جو مسنون ہے نماز میں ہم ویسے ہی پڑھیں گے. جی ٹھیک ہو گیا جی. اور کلمہ شہادت میں بھی مسنون ایسے ہی ہے. جی. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں. ابھی آتے ہیں آگے، ابھی انشاءاللہ نیکسٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. اپنی کلیریفیکیشن کے لیے میں اگر ایک چیز کہوں، اپنی کلیریفیکیشن کے لیے، جو انا ہے نا، انا کے ساتھ جو اسم آتا ہے نا، وہ اس کا انا لازمی ہوتا ہے اور وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. کریکٹ. اور ان جو ہے اس کے اندر اسم کا لازمی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے اندر ہی محذوف ہے. بالکل کریکٹ. بالکل یہی بات جو ہے ہم نے بتائی ہے. یس کریکٹ جی. کامران ڈن. ٹھیک ہے جناب. تو اب ہم جو ہے وہ، اچھا یہاں پہ ہم اسم جو لکھ رہے ہیں نا ہوا، تو کیونکہ یہ ان جو ہے وہ مخفف ہے، تو اس کو بہتر ہے ہم ہوا کی جگہ ہو لکھ لیں، کیونکہ ان جو ہے وہ انا کا ہی مخفف ہے، تو اس کی جو وہ ہے ضمیر وہ نصب میں ہوگی. تو اس لیے انا ہو جو ہے وہ ترکیب ہوتی ہے اس کی فل والی. تو ہو لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ بہرحال نصب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اب دیکھیں جی، اس کی ترکیب تو بہت سادی ہے. ٹھیک ہے جی. اس والے جملے کی واو عطف ہے. ٹھیک ہے جی. اشہدو مضارع واحد متکلم، اور اس کا فاعل انا اس کے اندر ہی موجود. انا اب یہاں پہ فل فارم میں آ گیا جی. ہم نے ان دیکھا تھا پیچھے مخفف، یہاں پہ فل فارم میں آ گیا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حرف تاکید کہہ سکتے ہیں. ابھی آپ اس کو فی الحال جس نام سے آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، حرف تاکید انا. جب بھی آئے گا اس کا اسم ہوگا اور اس کی خبر ہوگی. اور ہمیں پتا ہے انا ان واخواتھا جتنے بھی ہیں ان سب کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو دیکھیں ہمیں محمدن جو ہے وہ حالت نصب میں ملا، تو یہ ہو گیا اسم و انا، اسم و انا کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. انا ہے اسم و انا. ہمیشہ انا واخواتھا، انا، انا کا، انا، لعل، لیتا،
ان سب کا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو انا اور انا جب بھی آئیں گے تو ہمیں اسم ڈھونڈنا ہے اس کا اور خبر ڈھونڈنی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کانا بھی جب آئے گا اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوگا. اسی طرح لا اور ما جو جملہ اس میں ہمیں نفی کے لیے آتے ہیں اس کا بھی اسم اور خبر ہوتی ہے. انا و اخوات ان و اخواتها کا اسم جو ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو اسم انا ہو گیا. آگے اب ہمیں انا کی خبر دیکھنی ہے جو حالت رفع میں ہوگی نارمل. تو دیکھیے آگے حالت رفع میں ملا عبدہ. عبدہ کون سا مرکب لگ رہا ہے جناب؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. ٹھیک ہے جی. عبدن ایک اسم ہے جو اعراب جس کی ہلکی ہے اس پہ ال بھی نہیں ہے. کنفرم کریں گے آگے جب جر میں دیکھ لیں گے. آگے جر والی ضمیر مل گئی تو مرکب اضافی ہو گیا. مضاف اور مضاف الیہ مل کر. ٹھیک ہے جی. اچھا مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر بنے گا انا کی, لیکن آگے جو ہے واو عطف آ رہا ہے اور رسولہ بالمضاف اور مضاف الیہ ہے بالکل عبدہ کی طرح. ٹھیک ہے جی. مضاف اور مضاف الیہ تو معطوف الیہ. تو عطف اور معطوف مل کے بنے خبر و انا جو ہمیں اسم انا ملا تھا. ٹھیک ہے. حرف تاکید انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے مفعول فعل اشہدو کا, اور یہ پورا بنا جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ معطوف ہے پچھلے جملہ فعلیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کی ترکیب تو بالکل سادی ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور میں گواہی دیتا ہوں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جی جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ یس کاملا. ڈن سر. اوکے جی سر. ایک آیا سوال سر اس میں کہ یہ عبدہ و رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نہیں ہوگی, یہ خبر ہی ہوگی, یہ جو ان کی یہ معطوف آپ اگر صفت بنائیں گے, دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں, تو صفت جو ہے وہ ہمیشہ تابع ہوتی ہے. تو عبدہ تو رفع میں, تو کیسے صفت بنے گی؟ صحیح. ٹھیک ہے. اور انا جب آ گیا ہے تو آپ کو پھر اسم اور خبر ڈھونڈنا ہے نا. اگر آپ نے صفت بنا دیا تو پھر آپ انا کی خبر آپ کو نہیں ملے گی. پہلے تو صفت بن ہی نہیں سکتی, کیونکہ جو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم نصب میں اور آگے عبدہ و رسولہ دونوں رفع میں, تو اس لیے صفت ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر آپ نے صفت بنایا جو کہ غلط ہے تو پھر آپ کو خبر نہیں ملے گی انا کی. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے, وہ انا نہیں ہوگی تو. جی جناب, اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ سر ابھی آپ لاسٹ میں نیچے لکھے معطوف بول کے, پھر معطوف الیہ اس کا ڈھونڈنا ہے جی. اس معطوف بالکل اس کے پہلے سینٹنس جو ہے وہ معطوف الیہ کے پہلے, اس کا پہلا والا سینٹنس بالکل کریکٹ. یہ معطوف جو ہم نے لکھا ہے یہ حرف عطف, اور اس کا معطوف ہونے لائے پورا پہلا جو جملہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ بالکل کریکٹ. اوکے جناب, اور کس ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو شہادت کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اور الیہ جو لکھتے ہیں ہم معطوف الیہ, اور ایک جگہ میں بھی الیہ وہ عین سے شروع ہوتا ہے, الف سے, وہ الیہ کون سا؟ دونوں جو ہے وہ بکس میں ملے گا آپ کو. الیہ بھی لکھتے ہیں, علیہ بھی لکھتے ہیں, دونوں صحیح. ٹھیک ہے سر.
ٹھیک ہے جی, دونوں حرف جا رہے ہیں. الہی کا مطلب ہوگا اس کی طرف, الہی ہوگا اس پر. تو اردو میں بھی دونوں چلتے ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے جی, تو درود کا پہلا حصہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم حرف ندا, میم اور منادا اللہ, تو ندا حرف ندا اور منادا. ٹھیک ہے جی, ندا ہو گئی. صلی فعل امر ہے, دعا کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کا مادہ ہے صاد, لام اور واو. صلات جو ہم نماز ہے وہ بھی اسی مادے سے ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ صاد, لام اور واو کو باب تفعیل پر ڈال دیں. جی جناب, پہلا صیغہ بتا دیجیے. صلوا یصلی وہ, صلوا یصلی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد ہمیں پتا ہے یہ مادہ غیر صحیح فعل کا ہے. کون سا غیر صحیح فعل ہے؟ یہ ناقص ہے. ناقص میں کون سا ہے؟ واوی ہے. ہمیں پتا ہے کہ غیر صحیح فعل جو معتل ہوتا ہے یعنی حرف علت والا, وہ جب واوی ہوتا ہے تو جیسے ہی مزید فی کے ابواب میں جاتا ہے تو واو کس سے تبدیل ہو جاتی ہے؟ الف, یا سے. ٹھیک ہے جی, صلیا یو صلی یو. یہ نوٹ کر لیجیے جی, جو حرف علت واو ہے نا, کوئی مادہ اگر حرف علت واو والا ہوگا تو جیسے ہی آپ کو مزید فی میں آپ اس کو لے کے جائیں گے نا, اس کی واو کو یا سے بدلیں گے. ٹھیک ہے جی, صلیا یصلیو. اچھا, یصلیو جو ہے اس میں اب تبدیلی آئے گی ناقص کی. کون سی تبدیلی آئے گی جی, آپ مجھے بتائیے. کون سا لمبا رول نہ لگے گا؟ پہلے صلیا میں بتا دیجئے جی ذرا, کون سا رول لگے گا؟ جو جس یا گر جائے. نہیں, یہاں گر کیسے سکتی ہے؟ کیا مقصورہ اللہ یصلی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, الف مکسورہ آ جائے گا. کیا قاعدہ ہے جی؟ حرف علت متحرک ما قبل فتحہ یا ہو تو الف مکسورہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, صلی. ہاں جی, دوسرے والے ہاں یصلی, یہ قاعدہ نمبر 4 ہے. حرف علت پہ پیش وہ یا ہے, اس سے پہلے زیر ہے تو وہ ساکن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, یصلی یصلی, تو صلی یصلی. اچھا, اب یصلی سے ہمیں فعل امر بنانا ہے, تو یصلی فعل امر حاضر کے لیے ہوتا ہے تو صلی. ٹھیک ہے جی, تو صلی سے فعل امر بنانا ہے تو فعل امر کے سٹیپس کیا کیا ہیں؟ جو علامت مضارع ڈراپ ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ اخف ہو جاتا ہے, اس پہ جزم آ جاتی ہے. اب یہاں پہ جزم کیسے لگائیں؟ یہاں پہ تو پہلے ہی جزم ہے, تو کیا کریں گے؟ ڈراپ کر دیں گے اس کو. ہاں, تو پہلے سے جزم ہے تو یا ڈراپ ہو جائے گی. تو صیغہ کیا تیار؟ اچھا, اب مجھے بتائیے صیغہ پڑھا جا رہا ہے کیا نہیں؟ حمزۃ الوصل کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے, پڑھا جا رہا نہیں ہے جی, کیونکہ جو پہلا حرف ہے اس پہ حرکت ہے تو پڑھا جا رہا ہے. صلی, تو رحمت کر, تو رحمت فرما.
صلی. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا فعل امر. فعل امر کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے. یہاں پہ انتا ہے کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اب آگے چلیں گے ہم. علی محمد. جی جناب, کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری. ٹھیک ہے جی, تو جار اور اس میں مجرور. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے دیکھتے ہیں, واو عطف ہے. علی آل محمد. علی تو حرف جارہ ہے, آل محمد. جی جناب, آل محمد جو ہے وہ کون سا مرکب آپ کو لگ رہا ہے؟ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ آلن ایک اسم ہے. ٹھیک ہے جی, آلن ایک اسم ہے اور اس کی اعراب ہلکی ہے, اور آگے کنفرم ہو گیا مضاف الیہ حالت جر میں دیکھ کر محمدن مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ پورا مرکب اضافی مجرور ہو گیا. آلو محمدن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل. علی کی وجہ سے مضاف حالت جر میں آیا عالی, تو جار اور مجرور مل کے یہ پورا بنا معطوف. کس پہ عطف ہے یہ؟ علی محمد. معطوف. تو یہ معطوف الیہ. عطف اور معطوف مل کر کیا بن جائیں گے جناب؟ مفعول. مفعول نہیں کہیں گے, حرف جارہ ہے نا. جب بھی حرف جارہ آئے گا تو پھر کیا بولیں گے؟ متعلق. ٹھیک ہے جی, بالکل متعلق. ٹھیک ہے جی, آپ اس کو متعلق فعل کہیں گے کیونکہ اس پہ حرف جارہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اعلیٰ. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے ہو گیا جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ کیا کہلائے گا جناب بتائیے؟ لاسٹ کلاس میں ہم نے سیکھا تھا. جواب ندا. ہاں جی, جواب ندا. ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. جب ندا دی جاتی ہے تو پھر آگے جواب ندا لازم آتا ہے. اے اللہ تو رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, جی جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ لٹرلی معنی آل کی کیا ہوتا ہے؟ فیملی. آل جو ہے وہ, جی اوکے, آل کی جو ہے وہ ڈفرینٹ علماء نے ڈفرینٹ معنی جو ہے وہ بیان کیے ہیں کہ آل سے مراد جو ہے وہ فیملی ہے. کچھ علماء نے کہا جی آل جو ہے اس میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو فالوورز ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس میں سب سے پہلے صحابہ ہیں. تو یہ سارے مختلف آراء ہیں. تو یہ ایک عالم کی رائے جو ہمیں جاننی چاہیے اس پہ. ویسے اگر ہم قرآن دیکھیں تو قرآن میں آل کا ورڈ آیا ہے. ٹھیک ہے جی, آل کا ورڈ آیا ہے. اور وہ کہاں پہ آیا ہے؟ وہ آیا ہے ابراہیم علیہ السلام. نہیں آل کا ورڈ نہیں, مجھے نہیں سوری, وہ تو اہل البیت آیا ہے. اہل البیت. ٹھیک ہے جی, اہل البیت. تو آل کا ورڈ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. تو یہ ہے مختلف آراء اس میں, لیکن فیملی تو کنفرم ہے کہ اس میں فیملی مراد ہے. اور پھر اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کے بعد السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب, نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق جو ہے نا آل کا آیا تھا نا. بالکل بالکل صحیح کریکٹ. بالکل, نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق کہ وہ تمہاری آل میں سے نہیں تھا. وہی والی جگہ کہہ رہے ہیں نا آپ. وہ سورۃ ہود کی آیت میں کہہ رہے ہیں نا آپ. ایک منٹ میں چیک کر لیتا ہوں. ہاں جی, اسی میں جاتا ہے. سورۃ ہود کی آیت ہے
آیت نمبر इन्नहु लैसा मिन अहलिक وہاں بھی اہل کا ورڈ ہے ڈاکٹر صاحب, جو میں کہہ رہا تھا نا اہل کا ہے, وہاں بھی آل کا نہیں, हाँ जी हाँ وہاں بھی اہل کا ہے. یعنی وہ اہل البیت والی جو ہے نا, جو سورۃ الاحزاب میں بھی ہے, لیطہرکم, وہ جہاں پہ سورۃ الاحزاب میں بھی ہے, اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں ان کے لیے بھی ہے, وہ اہل کا ورڈ ہے. اہل وہی ورڈ ہے اس میں بھی جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے ہے. اوکے جی, تو اب ہم آگے چلتے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کاف حرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, حرف جا رہا ہے. ماں اس میں موصول ہے, ٹھیک ہے جی, ماں کیا ہے, اس میں موصول ہے. ہمیں پتا ہے اس میں موصول, ماں اور من بھی اس میں موصول کے طور پہ آتے ہیں. اس میں موصول اکیلا نہیں آتا, اس میں موصول کے بعد اس کا صلہ ہوتا ہے. صلہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, مرکب جاری بھی ہو سکتا ہے. جملہ فعلیہ ہوتا ہے عموماً جب جملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, جملہ فعلیہ 90% آپ کو مل جائے گا یا اس سے بھی زیادہ. اب دیکھیے وہی فعل آ رہا ہے جو ابھی ہم نے یہاں پہ جس کی ترکیب کی تھی, صاد, لام اور واو. اگر اس کو باب تفعیل سے ہم لائے تھے تو بنا تھا صلوا, ٹھیک ہے جی, اور یصلیہ ہم نے بنایا تھا صلی یصلی, ٹھیک ہے جی. تو صلی یصلی سے جب ہم گردان کریں گے ماضی کی تو صلی, ٹھیک ہے جی, جب ہم چلیں گے صلی, اس کے بعد جب آگے چلیں گے اور ہم پہنچیں گے 7ویں صیغے پہ تو بنے گا صلیتا. کیا بن جائے گا, صلیتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہوگا واحد مذکر حاضر کا صیغہ صلیتا. اسی مادے سے یہ فعل ماضی واحد فعل ماضی کریکٹ, ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے جی. علی ابراہیم بالکل ویسے ہی ترکیب ہے جیسے پہلے جملے میں ہم نے کی, حرف جارہ مجرور. ابراہیم, ہاں جی, ابراہیم کیا حالت جر میں ہے, حالت جر میں غیر منصرف ہو سکتا غیر منصرف, ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ عطف ہو گیا. علی آل ابراہیم کی ترکیب بالکل ویسے ہی ہے جیسے اوپر آپ نے کی ہے, حرف جارہ ہے, مضاف اور مضاف الیہ ہے, یہ مجرور ہوا, جارہ اور مجرور مل کے معطوف ہوا. کس پہ معطوف ہونے لئے, علی ابراہیم پہ, ٹھیک ہے جی. عطف اور معطوف مل کر, ہاں جی, صلیتا جو فعل ہے اس کا متعلق ہو گئے. صلیتا فعل اپنے فاعل جو اس کے اندر ہی ہوگا انتا, ٹھیک ہے جی. جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ ہو گیا. اور یہ جملہ فعلیہ کیا بنا, اس اسم موصول کے لیے صلہ ہو گیا. اب اس کو ہم تھوڑا سا نیچے لے لیتے ہیں تاکہ ترکیب پوری کر لیں. جار اور یہ اسم موصول, ٹھیک ہے جی. تو یہ اسم موصول جو ہے اس کے لیے صلہ ہو گیا. اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے مجرور ہوگا کیونکہ اس پہ حرف جارہ ہے, ٹھیک ہے جی. تو حرف جارہ مجرور, حرف جارہ جس پہ آ جائے وہ کیا بنتا ہے, متعلق بنے گا. لیکن سر کس کا متعلق بنے گا یہ؟ ہاں جی بالکل, آپ بتائیے کس کا متعلق بنے گا.
یہ متعلق بنے گا. یہ بنے گا جناب پچھلے جملے میں جو فعل ہے صلی اس کا متعلق. ٹھیک ہے جی, صلی کا متعلق کے لیے متعلق فعل صلی. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہمیں جب ہم ترجمہ کریں گے, اب دیکھیے ساتھ میں ترجمہ, اے اللہ تو رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. تو دیکھیے دونوں جملے کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے جی, کاف ہم حرف جارہ ہوتا ہے نا, ہم جس میں تشبیہ کے لیے پڑھتے ہیں جیسے, تو یہ وہی ہے حرف جارہ. ٹھیک ہے جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ یس کرنا. ماں کا یہاں پہ میننگ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کی طرح. اچھا ماں کا, اچھا ماں آپ کا, میں آپ کو کاف کا بتایا. صحیح ہے, کاف ماں جو ہے نا وہ ایسے ہوگا, ہم جب اس میں موصول لاتے ہیں تو کس لیے لاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا وہ جو. ٹھیک ہے, وہ جو. ٹھیک ہے جی, تو وہ جو کے معنی میں آتا ہے, یا وہ یہاں پہ کنجنکٹو پروناؤن کا ہم ترجمہ جو ہے کریں گے ماں کا. تو یہاں پہ ہم جس طرح کہہ رہے ہیں, تو اب کاف جو ہے اگر آپ اس کا معنی دیکھیں تو کاف کا معنی کیا ہے؟ کی طرح. صحیح ہے جی, کی طرح. تو اب ہم جس کا جو ترجمہ لا رہے ہیں نا وہ کنجنکشن کا, وہ ماں سے آئے گا. تو کاف اور ماں کا ملا کے ترجمہ ہوگا جس طرح. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے. یس, کامران ڈن. جی سر ڈن. اور آخری حصہ انک حمید مجید. بہت آسان ہے جی جناب. انا بتائیے. حرف تاکید. ٹھیک ہے جی, حرف انا. آج میں آپ کو حرف انا کا ایک اور نام بتا دیتا ہوں جو گرامر والے یوز کرتے ہیں. حرف تاکید بھی کرتے ہیں لیکن اس کو بولتے ہیں جی حرف مشبہ بالفعل. کیا بولتے ہیں جی اس کو؟ حرف مشبہ بالفعل, یعنی فعل کی طرح ہوتا ہے. یہ حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں اس کو. ابھی کیوں کہتے ہیں ایسا ہم اس پہ نہیں جا رہے, لیکن میں نے آپ کو ایک نام انٹروڈیوس کرا دیا. کوئی آپ ترکیب دیکھیں تو آپ کو یہ نام ملے تو آپ پریشان نہ ہو. انا اور اس کے جتنی بھی سسٹرز ہیں ان کو حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کاف انا کا اسم ہے. انا کا اسم پتہ ہے نصب میں ہوتا ہے. تو انتا اسم ہے, حالت نصب میں آیا کیونکہ انا کا اسم ہے, تو یہ ہوا کاف کا. صحیح ہے جی, حالت نصب میں. اسم و انا ہمیشہ نصب میں ملے گا. حمید خبر و انا. ٹھیک ہے جی, تو یہ خبر اول ہو گئی اور مجید خبر ثانی ہو گئی. تو دو خبر ملی آپ کو. حرف تاکید انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے بنا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی, بہت آسان ترکیب. یس جناب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ حمید مجید صفت موصوف نہیں بنیں گے سر؟ دیکھیں صفت موصوف جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو صفت موصوف بنایا تو پھر آپ ترجمہ کیسے کریں گے اس کا؟ ٹھیک ہے جی, یہ صفت موصوف تو نہیں ہے. اصل میں آپ یہ دیکھیے جب, اچھا پہلا جواب تو میرا آپ کو یہ ہے کہ آپ جب انا کہہ رہے ہیں تو انا کا ایک اسم ہوگا. ٹھیک ہے جی, اور پھر اس کی خبر ہوگی. تو آپ دیکھیے انا کا اسم کیا ہے, پہلے آپ مجھے بتائیے. سر انا کا اسم کا یعنی انتا. صحیح, انتا یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم یہ کہہ رہے ہیں انا کا یقیناً تو, اے رب یقیناً تو. ٹھیک ہے جی. اب آگے صفت موصوف کا تو سوال ہی نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے سر. صحیح ہے, تو یہ خبران کہلاتی ہے, دو خبریں. تو نوٹ کر لیجیے, یہ ہو جاتی ہے غلطی انیشلی
ہم لوگ بھی پہلے اس میں کنفیوز ہو جاتے تھے شروع میں، لیکن نوٹ کر لیجیے جب بھی آپ کو، اور قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ آپ کو آیات کے آخر میں ملے گا، جب بھی آپ کو ملے گا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، تو وہ صفت موصوف کبھی نہیں ہوں گی. ان اللہ علیم حکیم، واللہ علیم حکیم، ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ هو الحکیم العلیم. ٹھیک ہے جی. ان اللہ غفور رحیم، واللہ غفور رحیم، ان اللہ هو التواب الرحیم. یہ سب کی سب 2 خبریں ہیں، یہ ہمیشہ نوٹ کر لیجیے گا اس کو. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، چاہے کانا کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے جی. کان اللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے جی. اب غفورا رحیما یہ دونوں کانا کی خبریں. ٹھیک ہے جی. اس کو کبھی صفت موصوف نہیں کہیں گے، ہمیشہ 2 خبریں کہیں گے. وجزاک اللہ خیرا. جی کامران. ڈن سر. اچھا جی. حمید کا دوسرا نام حرف مشبہ بالفعل. مشبہ میں پھر لکھ دیتا ہوں، ایک بار آپ نوٹ کر لیجیے گا اپنے رجسٹر میں. مشبہ بالفعل ایسے. ٹھیک ہے. یہ لام ہے، یعنی لائک فعل، یعنی اس میں کچھ فعل کی خصوصیت موجود ہے. گرامر والے اس کو یہ بھی کہتے ہیں. آپ کو ایک ترکیب دیکھے آپ کو یہ نام ملے تو آپ پریشان نہ ہو، اس لیے میں نے آپ کو یہ نام انٹروڈیوس کرایا. انکا حمید، انکا حمید مجید. بے شک اے اللہ تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے. ٹھیک ہے جی. حمید یعنی تعریف کے لائق، جس کی تعریف کی جائے وہ اللہ ہی ہے، جس کی مکمل تعریف ہے. اور مجید بہت شان والا. ٹھیک ہے جی. بزرگی والا، شان والا. جی جناب. تو اب دیکھیے جو دوسرا حصہ ہے درود کا، درود ابراہیمی کا، اس میں صرف فعل تبدیل ہوا ہے. جی میں آپ کے سامنے وہ فعل لکھتا ہوں، بالکل وہی ہے. دیکھیے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے جی. تو 2 فعل جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں، اور یہ وہی فعل ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا دعا استفتاح میں، با را اور کاف. ٹھیک ہے جی. با را اور کاف، اور اس کو ہم لے کے آئے تھے باب مفعلہ سے. ٹھیک ہے جی. باب مفعلہ سے جب آپ اس کو لے کے آ جائیں گے تو بن جائے گا فعل بارکا یبارکو. ٹھیک ہے جی. بارکا یبارکو. اب اگر یبارکو، اچھا بارکا جو ہے ایسے اگر گردان کریں، بارکا بارکا بارکو بار، صحیح ہے جی. جب آپ 7ویں صیغے پہ پہنچیں گے تو کیا بنے گا؟ بارکتا. ٹھیک ہے جی. بارکتا. تو یہ والا صیغہ آپ کو مل گیا، جیسے صلیتا تھا ویسے ہی بارکتا. کما بارکتا، کما بارکتا. اچھا نوٹ کر لیجئے، یہ جو بارکا کا باب مفعلہ میں وزن ہے نا، یہ گردان کرنے کے لیے تو آپ صیغے بنا لیں، لیکن یہ آئے گا صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. جیسے تبارکا، جب ہم اس کو اس میں لے کے آتے تبارک الذی، تو پھر وہ جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے فعل یوز ہوگا جب وہ باب تفاعل میں جائے گا، تبارکا یا تبارک. ٹھیک ہے جی. یبارکو جو ہے یہاں پہ باب مفعلہ سے، اب ہمیں اس سے بنانا ہے، یہ ہمیں پتہ فعل امر ہے صلی، تو یہاں پہ ہمیں اس سے فعل امر بنانا ہے. تو فعل امر حاضر سے بنتا ہے تو بارکو سے بنتا ہے. کیسے بنے گا جی فعل امر؟ مجھے بتائیے سٹیپس. علامت مضارع ڈراپ، مضارع اخف، جزم. ہاں جی. کیا بنا؟ بارک. بارک. دیکھیے جی تیار ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہو گیا جی. تو بارک، اور یہاں سے آپ کا بنا بارکتا.
تو بالکل سیم ترکیب، صرف فعل کا فرق ہے. تو اب دعا جو ہے وہ ہے اے اللہ تو برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. یقیناً تو بہت تعریف والا، بہت بزرگی والا ہے، بہت شان والا ہے. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. یس کامران، اس کی بھی ایک سلائڈ لے لیجیے. سر اس کو یہ حمید مجید کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیونکہ بڑائی بیان کرنے کے لیے آئے تو مبالغے کی صیغے کی حیثیت سے آئے یہاں پہ. بالکل، یہ وزن ہے، یہ مبالغے کے ہی اوزان ہے. دونوں مبالغے کے اوزان، ایک ہی وزن ہے. یہ وزن جو ہے مبالغے کا ہے. بالکل، یہ فعیل کا وزن ہے. رحیم، حمید، مجید، کریم، علیم، حلیم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفاتی اسماء ہیں یہ اس مبالغے کے وزن پہ. کریکٹ، جزاک اللہ خیرا. کمران ڈن؟ ڈن سر. اوکے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب، تو اب 10:15 ہو گئے ہیں میرے خیال سے. 9:15 سے 10:15 رکھتے ہیں اپنی کلاس. اب ہماری درود پڑھنے کے بعد، جب درود ابراہیم ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا ہے. دعا، اب یہ نماز میں دعا کا موقع ہے جہاں پہ ہمیں دعا مانگنی ہے. یہاں پہ ہم لوگ دعا جو قرآن کی دعائیں ہیں وہ مانگ سکتے ہیں. مسنون دعائیں ہیں اس مقام پہ، اور بہت عظیم مسنون دعائیں ہمیں جو ملتی ہیں اس مقام پہ وہ ہم مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جو دعا اپنے رب سے مانگنی ہے وہ ہم مانگ سکتے ہیں. یہ موقع ہے دعا کا. ٹھیک ہے جی، درود کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے. تو ہم جو ہے جو مسنون دعا ہے اس موقع پہ وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. اور پھر ہم سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب نماز کے لیے سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سورۃ الناس سے گرامیٹیکل انالیسس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ جمعے کو. تو اب ایک دعا ہے ہماری جو آخر میں ہم درود کے بعد مانگتے ہیں، جو مسنون ہے. کئی مسنون دعائیں ہیں. آپ اگر حسن المسلم میں، فورٹریس آف مسلم میں دیکھیں آپ کو وہ تمام ملتی ہیں. بہت عظیم دعائیں. ایک دعا کی طرف میں آپ کو ہنٹ اور دے دوں گا، بہت عظیم دعا ہے اور وہ ہم نے پڑھی تھی جناب. وہ ہم نے پڑھی تھی اپنے بیسک کورس میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مجھے آپ کوئی دعا سکھا دیجئے، تو وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی جو نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنی ہے. اس کی ہم نے انالیسس بھی کیا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے مفعول مطلق، تو ہم نے اس کلاس میں اس کا انالیسس کیا تھا. وہ بھی آپ کو ریفر کر دیں گے، وہ بھی دعا پڑھیں. ایک اور دعا ہے اس کو بھی کرائیں گے انشاءاللہ. جو قرآنی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھیں. اور اگر کوئی شخص اپنے لیے کوئی بھی دعا کرنا چاہتا ہے اللہ سے تو اس موقع پہ کرے. نماز میں 2 مقام ایسے ہیں جو دعاؤں کے مقام ہیں. ٹھیک ہے جی، جہاں انسان اپنی دعائیں کر سکتا ہے، اور وہ ایک سجدہ ہے. اور اگر وہ گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے اپنی نفلی نماز تو سجدہ طویل کرے، اپنی دعا مانگے اپنے رب سے. اور دوسرا مقام جو ہے وہ یہ والا ہے، درود پڑھنے کے بعد میں وہ دعا کرے سلام پھیرنے سے پہلے. تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی سر پوچھیے. یہ یہاں تک اگر ہم اللہم صلی اللہ پڑھ کے بھی سلام پھیر سکتے، کیا دعا پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ بہت وقت پہ مسجد میں جی جو نماز ہوتی ہے ہم دعا کر بھی نہیں پاتے، سلام ہو جاتی ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ. بالکل پھیر سکتے. دیکھیں اگر امام نے آپ کو وقت نہیں دیا ہے اور آپ سے کوئی پڑھنے سے کوئی شے رہ گئی ہے تو وہ امام کا جو پڑھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، آپ پھیر سکتے ہیں سلام. اب جیسے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز میں دیکھا درود بھی ہم پورا نہیں پڑھ پاتے اور امام سلام پھیر دیتا ہے، تو پھر آپ سلام پھیر دیں گے اس کے ساتھ. یعنی ہمیں امام کو فالو کرنا ہے.
آپ امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے، انشاءاللہ اس نے جو پڑھا ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں جلدی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کام سے جانا ہے، تو کیا درود پڑھنے کے بعد ہم سلام پھیر سکتے ہیں دعا پڑھنے سے پہلے؟ تو پھیر سکتے ہیں، یعنی وہ واجبات میں نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم چھوٹی سی دعا بھی پڑھ لیں، جو کہ ہم مسنون دعا پڑھیں گے، بہت چھوٹی سی ہے تو بہت فائدے کی دعا ہے، وہ ہمارے لیے ہی اس میں فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اور بھی ہم دعا امام پڑھیں، اگر امام سلام کر دیے ہوئے ہیں، ہم جی وہ دعا نہیں پڑھ سکتے؟ یہ آپ نہیں، جب امام سلام پھیر دے تو آپ کو امام کو فالو کر کے سلام پھیر لینا چاہیے۔ سب ارکان میں ایسے ہی ہے، یعنی امام نے رکوع سے اٹھ گیا ہے، ہم ابھی پڑھ رہے تھے، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، امام نے جیسے ظہر یا عصر کی نماز ہے اور امام رکوع میں چلا گیا ہے، تو اب ایسا نہیں کہ ہم سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ کرتے رہیں گے، نہیں، ہم امام کو فالو کرتے رہیں گے، یعنی ہم امام کو فالو کریں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے، وہ اٹھ جائے گا، اٹھ جائیں گے، کیونکہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو جہاں پہ ہم جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھ لیں گے، اور باقی امام کا جو پڑھا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔